بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوش نصیب حضرات جن کی قبر میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس اترے اور ان حضرات کو خصوصی اعزاز بخشا۔ ان میں سے 5 یہ ہیں۔ نمبر 1 ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے۔ نمبر 3 حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت علی کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ذوالبجادین ہے، یعنی 2 چادروں والا ہے۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کب اسلام لائے؟ یہ لقب کیوں ملا؟ شہادت کس طرح ہوئی؟ نیز ان کی تدفین کا منظر کیسا روح پرور تھا؟ چچا نے کپڑوں سمیت سب کچھ آپ سے چھین لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ مزنیہ سے تھا۔ آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا تھا، چچا مالدار تھا، لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پرورش کی، یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو آپ نے چچا سے کہا، میں نے تمہاری اسلام لانے کا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا۔ والدہ نے چادر دی۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول کی شمع روشن ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی والدہ اپنی قوم کے پاس گئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گیا ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ جب قوم کے لوگ آپ کو پکڑ کر لائے تو والدہ نے کہا، یہ بہت شرم و حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لو گے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ لہذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور برہنہ کر دیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا، میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، تم لوگ اس کے کپڑے دے دو، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مر نہ جائے۔
لیکن قوم نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر کے ایک حصہ میں بٹن لگا دیے جسے آپ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ نے تہہ بند کے طور پر باندھ لیا۔ ماں نے کہا اب یہاں سے چلے جاؤ۔ بارگاہ رسالت میں حاضری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے وقت مدینے پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو فرمایا تم کون ہو؟ عرض کی میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں فقیر اور مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے۔ ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ معمولات: نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک اللہ چاہتا آپ نماز پڑھتے رہتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے، پھر اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے سارا قرآن پڑھ لیا، آپ مسجد نبوی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ اس عرابی یعنی دیہاتی کو نہیں سن رہے کہ بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور دوسروں کو تلاوت قرآن سے روکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کیا یہ ریاکار دکھلاوا کرنے والا نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا تم اسے چھوڑ دو، یہ اواہین یعنی گریہ و زاری کرنے والوں میں سے ہے۔ نکاح: حضرت سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا مگر اس نے قبول نہ کیا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو حضرت ذوالبجادین سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی مگر اس نے انکار ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کیا۔ آپ کا شوق شہادت سن 9 ہجری ماہ رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے ببول کے درخت کی چھال منگوائی، یعنی کیکر کے درخت کی چھال منگوائی۔ آپ چھال لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے۔ عرض کی میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ ارشاد فرمایا جب تم جہاد کے لیے نکلو تو اگر بحار میں فوت ہو جاؤ جب بھی تم شہید ہوگے، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہوگے، کوئی حرج نہیں ہے کہ شہادت کس طرح ملے، خدائے پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پر پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا،
پھر وہیں حضرت ذوالبجادین کو بخار چڑھا اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تدفین کا منظر حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ رات کے وقت تھا، میں نے دیکھا کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ کی قبر میں تشریف فرما ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ذوالبجادین کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا، پھر یہ دعا مانگی، الہی یہ میری خدمت میں دن رات رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اب صحابہ کیا تمنا کرتے ہیں، یہ اعزاز و اکرام اور محبت و شفقت دے کر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میری یہ آرزو تھی کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا، حالانکہ میں ذوالبجادین سے 15 برس پہلے اسلام لایا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روح پرور منظر دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار یوں فرمایا، اللہ کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ میں اس قبر میں ہوتا۔ یاد رہے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ غزوہ تبوک میں کسی اور صحابی کی وفات نہیں ہوئی۔